बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो है वो ये है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने फैसला किया है सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का जो कार्रवाई है, मुकदमा है, वो दायर किया जाएगा। ये बहुत बड़ा कदम होगा और आपको मालूम है कि आइन शिकनी और गद्दारी आइन से जो है ये उसकी क्लॉज है आर्टिकल 6 और उसके तहत गद्दारी का मुकदमा होता है। इससे पहले फौजी आमरों के खिलाफ होता रहा है, जैसे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हुआ है, और ये आइन शिकनी भी फौजी आमरों की तरफ से होती रही। लेकिन ये पहली बार है कि कोई सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इल्जामात आयद हो रहे हैं कि उन्होंने आइन तोड़ा है। बल्कि इल्जामात की जो नौयत है वो बहुत संगीन है कि जो 9 मार्च को इजलास होना था, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग करवाई जानी थी, वो वोटिंग नहीं करवाई गई थी। और न सिर्फ ये बल्कि स्पीकर जो है, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने एक रूलिंग दी थी, आर्टिकल 5 का हवाला दिया था, गद्दारी का हवाला दिया था कि जो डिसलॉयल्टी है वो हाउस के बहुत से लोगों की, अपोजिशन की जो के साथ थे, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में थे, उनकी डिसलॉयल्टी है रियासत के साथ, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि हम ये मामला जो है ये नो कॉन्फिडेंस ये नहीं करा सकते। इस पे अदालत ने अहकाम दिए थे और अदालत ने ये कहा था कि ये फौरी तौर पर ये करवाया जाए, ये आईनी अमल है, इसको मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन 9 मार्च की रात तक जो आपने देखा एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली बर्खास्त कर दी और जिस तरह की सूरत सामने आई, उसके ऊपर फिर अब जाहिर है कि एक हुकूमत ये कह रही है कि हम ये लगाएंगे। बनता है ये नहीं है, ये बनता, ये बहुत ही अहम होगा ये देखना, और इस हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के नोटिस का जायजा भी लिया है और उसका नोटिस भी लिया है, रिकॉर्डिंग भी तलब कर ली है पैमरा से, और ये भी कहा है कि जो कहा गया पेशावर के जलसे के दौरान इमरान खान साहब ने कहा था कि प्लांटेड एजेंट हैं पीएमएलएन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी उन्होंने कहा है कि हम उसको देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। अभी तक इतना नोटिस है, लेकिन कल कंवर दिलशाद साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा था कि आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं, और इससे पहले भी तौहीन का जो मामला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलाते रहे और माफी मांगना पड़ी थी 2017 में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को। इसके अलावा बहुत ही अहम मसला जो है वो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त जो हैं मोहतरमा फराह खान साहिबा, उनकी तरफ से मुसलसल खबरें आ रही हैं और आज नैब ने एक इंक्वायरी भी मुकर्रर की है कि इंक्वायरी की जाएगी। ये याद रहे कि फराह जो खान है उनके इस अलामिये के अंदर कहा गया नैब के अंदर के उनके अकाउंट में गुज़श्ता 3 साल में 847 मिलियन रुपए मिले हैं। इतनी रकम फराह खान के प्रोफाइल के मुताबिक नहीं है। ये रकूम फराह खान के जाती अकाउंट में डाली गई और फौरी तौर पर निकाल ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स में फराह खान पर गैर कानून जराए से भी असासे बनाने का जो है वो इल्जाम लगाया गया है। उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं उनके असासे 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े हैं और इस दौरान फराह खान 9 बार अमेरिका, 6 बार यूएई भी गई हैं। अब ये इससे पहले फखर दुरानी जो कि द न्यूज के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी की थी फराह खान के जो मामलात हैं उनके हवाले से भी, और इनका ताल्लुक जो है वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो कि साबिक वजीर आजम की अहलिया हैं, उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुक बताया जाता है, खुद इमरान खान साहब के साथ भी। सो सवाल ये है कि फराह खान के खिलाफ जो तहकीकात होंगी ये खुद इसके अंदर मुलव्विस है या और भी बहुत सारी शख्सियात इसके अंदर होंगी, इस पे भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पंजाब के अंदर मामला जो है वो गंभीर से गंभीर होता चला जा रहा है। आज सदर मुमलिकत ने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अमलदारी के लिए कह दिया है थोड़ी देर पहले गवर्नर को, और गवर्नर साहब उसका जायजा भी ले रहे हैं। 24 घंटे की यानी 1 दिन की मोहलत थी, आज रात तक वो खत्म हो जाएगी। ओथ होगा कि नहीं होगा, ये बहुत ही अहम मामला है, इसके ऊपर भी हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वफाकी वजीर कानून जनाब तारड़ साहब, आजम वजीर तारड़ साहब, वो भी हमारे साथ होंगे, और पेट्रोलियम के वजीर मुमलिकत जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जिन्होंने आज ही ओथ ली है, आपको बहुत मुबारक, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ जावर बुखारी साहब मौजूद होंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ जनाब हसन मुर्तजा साहब जो कि पार्लिमानी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी देर के लिए बात करते हैं वजीर कानून से। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपको बहुत मुबारक हो, वजीर बन गए आप कानून के, शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। तो सर ये आर्टिकल 6 लगाने का जो मामला है ये हतमी है, इसके ऊपर आपकी जो डेलिब्रेशंस हैं, कंसिडरेशंस हैं वो शुरू हो गई हैं, ये या महज खबरें हैं? ये नहीं, ये मेरे ख्याल में ये कोई दरमियानी सूरत है, ना ये हतमी फैसला है और ना ही ये खबरें हैं, ये मुशावरत का अमल है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो कानूनी कदम लेने से पहले
کو پروسیس شروع کرنے سے پہلے یہ بڑا ویل تھاٹ آف ہونا چاہیے، سوچ وچار کے بات کرنا چاہیے، اور اس بابت تجویز سامنے آئی اور تجویز بھی حالات کو سامنے رکھتی ہوئی، کیونکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پچھلے 1 ماہ سے تقریباً جس طرح سے آئین پاکستان پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے ایک سیاسی جماعت کے رہنماؤں کی طرف سے، اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل ہائی آفیسز میں بیٹھے لوگ ہیں، قطر صدارت میں اور گورنر ہاؤسز میں اور اسپیکر اور یہ لوگ، انہوں نے جس طرح سے ایک سیاسی جماعت کی نمائندگی اور غلامی کی اور آئین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی اور پریکٹیکلی آئینی بحران پیدا کیا، تو یہ وہ سارے ایسے عوامل اور شہادتیں ہیں جو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ کیا آرٹیکل 6 جو ہے آئین پاکستان میں وہ فریم ورک نے اسی لیے رکھا تھا کہ صرف اور صرف فوجی تالے آزماؤں پہ آزمایا جائے، یا ہر وہ شخص جو کہ آئین کی عزت اور حرمت کے اوپر کرتا ہے یا اس کو ایبروگیٹ کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ کس سطح کے اوپر ہے طارق صاحب آپ کی یہ جو کنسلٹیشن ہے، یہ کس سطح کے اوپر ہے اس وقت؟ یعنی وزیر اعظم کے ساتھ ہے یا کابینہ کے اندر یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب تو ظاہر ہے اس وقت عمرہ کی سعادت ادا کرنے کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، اور کچھ ہمارے رہنما جو ہیں، یہ اسپیکولیشن گورنمنٹ یہ کسی ایک فرد کی یا 2 لوگوں کی نہیں ہوگی، یہ کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہے سیاسی طور پہ پارٹی کے ذمہ داران ہیں، اور اپوزیشن کی پچھلی اپوزیشن تھی، اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو موجودہ اتحادی ہیں وہ 4-5 بڑی سیاسی جماعتوں کا ایک گروپ ہے، اور پھر اس میں ہمارے ساتھ مزید لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا، تو ایک ڈیلیبریشن کا پروسیس ہے، وہ شروع ہو گیا بہرحال۔ اچھا، یہ طارق صاحب ہے اور ابھی یہ مرحلہ سوچ بچار کا ظاہر ہے، اس کے لیے جو کنسرنڈ منسٹری ہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے، اور کیونکہ ایک شیڈیولڈ افینس ہے FIA کا، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ FIA سے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، بٹ اس کے لیے جو ڈیسیژن ہونا ہے، جو اجازت سینکشن ہونی ہے، وہ حکومت پاکستان کی، اور حکومت پاکستان سے مراد وزیر اعظم اور کابینہ ہے، وفاقی کابینہ۔ ٹھیک بات ہے، ابھی تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ یہ ایک انفارمل مشاورت ہے۔ اچھا، اٹس ناٹ اے ڈیسیژن آن دا پارٹ آف گورنمنٹ ایٹ آل۔ آف کورس ابھی اس پہ ٹائم لگے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا طارق صاحب، اب چونکہ آپ سے تفصیلی بات تو ہم نے کسی اور وقت کرنی ہے، تو مجھے کوئکلی یہ فرح گوگی کی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس پہ بتا دیجئے گا کہ یہ ظاہر ایک نیب کر رہی ہے، لیکن آپ وزیر قانون ہیں اور آپ کو ظاہر ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے جتنا ڈالیں گے۔ یہ تحقیقات بھی ہوں گی اور بھی تحقیقات آپ کرنے جا رہے ہیں سابق جو حکومت ہے اس کے خلاف، کیا صورتحال ہے اس پہ؟ دیکھیے، ہم نے جب آئے تھے اقتدار میں تو وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پہلے خطاب میں یہ کہا تھا کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، کوئی ٹارگیٹ وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی، لیکن قانون اپنا رستہ ضرور دے گا۔ فرح گوگی کا مقدمہ بھی نہ وزارت داخلہ نہ وزارت قانون اس میں کسی طرح سے انوالو ہے۔ یہ نیب جو کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے قانون کی نظر میں، جو کہ نہیں رہا اور جس نے پوری طرح پچھلی حکومت کے ہاتھوں میں ایک کھلونے کا کردار ادا کیا ہے، اگر ان کا ضمیر جاگا ہے اور انہوں نے ایک معاملہ جو کہ پورے ملک میں پچھلے 2 ہفتے سے جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، اور میں تو میڈیا کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے وہ چیزیں نکال کے باہر رکھی کہ کیا کیا ہوا اور ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، تو بلاخر انہیں خیال آیا اور انہوں نے کاگنیزنس لی ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں کسی حکومتی عہدیدار کو کسی طرح کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کی منشا نہیں ہے۔ نیب ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے اپنے SOPs اور اپنے رولز کے مطابق کام کرنا ہے۔ ہم یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ نیب انصاف کرے گی اور نیب کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گی، اپنے جو ان کے ذاتی رشتے اور لگاؤ ہے پچھلی رکھتے ہوئے۔ طارق صاحب، چلتے پنجاب کے آئینی بحران پہ بھی بتا دیجئے سر، وہ بھی آج کیا اوتھ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، وہ اتنا کلیئر آرڈر ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن نہیں ہے، اس میں ہائی کورٹ نے کہا کہ آئین پاکستان میں کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے کہ اوتھ نہ دیا جائے،
اور انہوں نے شیل کا ورڈ یوز کیا کہ گورنر کے پاس آپشن نہیں ہے اسے ہیلپ دینے کی. ایک آپشن ہے کہ وہ اگر خود نہیں دینا چاہتے تو آرٹیکل 255 کلاس 2 میں کوئی نامینیٹ کر دیں کسی بندے کو. تو اس حوالے سے آج تو پریزیڈنسی نے بھی ان سے کہا کہ آپ اس پہ بتائیں. آج پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے, بالکل کہا ہے. جی ہاں. تو اور پریزیڈنٹ صاحب دیکھیے نا, اگر پریزیڈنٹ صاحب خود اوتھ لے رہے ہیں یکے بعد دیگرے, تو میرے لیے یہ بڑی تکلیف سے بات ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ کپتان کے کھلاڑی بنے ہوئے ہیں اور وہ 3 رنگوں کا پٹکا گلے میں ڈال کے وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں اور آئینی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے. یہ وہ عوامل ہیں جو لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آئینی رستہ اختیار کیا جائے اور انہیں کیسے کردار تک پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب, وزیر قانون اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. میں یاور بخاری صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. یاور صاحب, آپ سن رہے تھے کہ پنجاب کے اندر جو آئینی بحران ہے وہ بہت شدید ہو گیا ہے. مطلب کیا مذائقہ ہے, ایک آئینی اختیار جو تھا اس کے تحت ڈیلے تھا, جتنا ڈیلے ہے وہ کیا اتنا ہی ہوگا, یا آپ پہلے بھی اس کے اوپر یعنی کل جلد یا بدیر اوتھ تو ہونا ہی ہونا ہے, تو کیا دقت ہے سر اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دیکھیں, آئینی بحران تو کوئی بھی نہیں ہے. چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غیر آئینی تھا, اور اس کے اندر ہم لوگ کورٹ کے اندر گئے ہوئے, ہائی کورٹ کے پاس, اور وہ چیز چل رہی ہے. میرا جو ایک چیز بات میں بڑی کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے اعلان کیا 197 ووٹس کا, صوبائی اسمبلی میں جب الیکشن ہوا ان کے پاس 197 ووٹس نہیں تھی, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور ان لوگوں نے جھوٹ بولا. اور پھر وہ جو ان کا سکرول ہے, جو اٹینڈنس کا رجسٹر ہے, جو ووٹنگ کا جو ان کے پاس کاغذ تھے, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ حیران کن چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ غیر آئینی ایک کام ہوا ہے, اور اس کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جب پرویز الہی صاحب زخمی ہوئے, لوگ جب باہر گئے, ان لوگوں نے پیچھے سے دروازے بند بھی کر دیے. پھر وہاں پہ ہمارے حکومت کے اہلکار کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ ان کو ایڈ کر رہے تھے, جس کے اندر سب سے جو بڑی پریولیج پارلیمنٹ کی جس کی بےعزتی کی گئی وہ آئی جی صاحب نے کی, جو پولیس کو اندر بھیج کے. اچھا, اب اور صحیح, آج پرویز الہی صاحب نے بھی اس پہ پریس ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی اور ایک طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا. آپ اسپیکر کو بھی دیکھ لیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کے جو قائم مقام اسپیکر تھے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو غیر آئینی تھی, ہم ان کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, مصدق صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. سر مصدق صاحب, اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں یاور بخاری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں, اور آج پرویز الہی صاحب نے بھی کی کہ غیر آئینی تھی, اسمبلی کی جو کاروائی ہے وہ کوئی اور کنڈکٹ نہیں کر سکا, وہاں پولیس کو لانا پڑا, اور پولیس آئی اور اس نے سب کچھ کیا, اور یہ غیر آئینی تھا. وہ الیکشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, نو کانفیڈنس کو بھی. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر صاحبہ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, تو جب اس کا نتیجہ سامنے آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا. وہ کبھی کلپ سنوائیں لوگوں کو جو انہوں نے کہا تھا, اگرچہ وہ بھی سمجھتی تھیں کہ یہ پولیٹیکلی معاملات ٹھیک نہیں ہیں, مگر انہوں نے آئین کے سامنے اپنا سرنگوں کیا, اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ آئین کی بالادستی ہے. And it's the will of the people to which I make this concession. مجھے ایگزیکٹ الفاظ تو ان کے یاد نہیں ہیں, مگر انہوں نے یہی کہا اور وہ چلی گئیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ آئینی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے, اور آپ آرٹیکل 6 کا ذکر کر رہی تھی, آپ نے آرٹیکل 5 کا ذکر نہیں کیا. میں نے کیا کہ وہ جو اس دن اسپیکر صاحب نے اسپیکر صاحب نے تو رولنگ دے دی کہ 197 لوگ جو بائیں جانب اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کے وفادار نہیں. انہوں نے تو آرٹیکل 5 لگا دیا, لگایا وزیر قانون نے, انہوں نے ایکسپٹ کیا اور رولنگ دی کہ ہاں یہ آرٹیکل 5 جو ہے یہ وفادار نہیں ہے, اس وجہ سے انہیں ووٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ووٹ نہیں ہو سکتا. یہ آئینی ہے؟ آف کورس نہیں ہے, تو عدالت نے کہا. میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے, تو عدالت نے کہا. اسی وجہ سے میں آپ کو سسٹمیٹکلی بتا رہا ہوں. اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اسمبلیز تحلیل کر دی, یہ آئینی ہے.
وہ تحلیل کا حکم جو صدر صاحب کو ملا، صدر صاحب نے مان لیا، یعنی یہ بھی مان لیا کہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں یہ ملک کے وفادار نہیں، یہ آئینی ہے. یہ تو اس سے پہلے بھائی صرف ہٹلر نے کیا تھا. ہٹلر نے صرف پہلے یہ کیا تھا آج سے 85 سال پہلے کہ انہوں نے آ کے الزام لگایا اپوزیشن کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غدار وطن ہیں، اور پھر کہا کہ ان کو اس وجہ سے ووٹ کرنے کا کوئی حق نہیں. ڈاکٹر صاحب مگر اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم حکومت چلائیں گے ڈکریز کے ذریعے، رولنگز کے ذریعے، آرڈیننسز کے ذریعے. یہ انہوں نے کیا تھا. اب پنجاب کی طرف اگر آپ آئیں، جی پنجاب کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے فلور کراسنگ کی ہے. اگر ہائی کورٹ نے کہا ڈیپٹی اسپیکر کو کہ آپ اجلاس کروائیں اور آپ الیکشن کروائیں، تو انہیں جو مارا گیا، جو پورے ملک نے دیکھا، جو تشدد کیا گیا، بال کھینچے گئے، تھپڑ مارے گئے، وہ آئینی تھا. ہائی کورٹ نے کہا ہے آپ الیکشن کروائیں. آپ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو ووٹ نہیں دینے دیں گے، آپ وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو ووٹ نہیں دینے دیں گے، تو کیا یہ آئینی تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام معاملات کرنے کے بعد جو ووٹ ہوا ہے، اگر یہ یاور تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے بیلنسڈ آدمی ہیں. مجھے ایک دو مرتبہ اتفاق ہوا ان سے گپ شپ مارنے کا. آئی ریئلی فاؤنڈ ہم ٹو بی اے فائن مین. عدالت اگر یہ فیصلہ کر دے کہ یہ غیر آئینی ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر عدالت کہتی ہے کہ آئین کو ٹرانسگریس کیا گیا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. مگر اگر عدالت نہیں کہتی تو میرے کہنے سے یا یاور بھائی کے کہنے سے عدالت نے کہہ دیا. اچھا عدالت کہہ رہی ہے اوتھ لیں. ہاں بالکل، وہ گورنر کہہ رہے ہیں ہم اوتھ نہیں لیں آج گے. صدر صاحب نے کہہ دیا. دیکھیے صدر صاحب سے آج میری بات ہوئی، انہوں نے بڑی بیلنسڈ بات کی. اوتھ کے بعد میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے بہت بیلنسڈ بات کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آئینی تقاضے پورے کریں. ہماری سیاسی نوک جھوک ہے، یہ سیاسی نوک جھوک چلنے دیں. اس میں جو تشدد کا پہلو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بد تہذیبی کا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ سسٹم کو اسی طرح سے چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے فوراً بعد یاور بخاری صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گی. حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت چونکہ پارلیمانی رہنما بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، اب تو حکومت کہہ سکتے ہیں، شاید ابھی بھی کہنا ابھی بعد میں حسن مرتضیٰ صاحب ان سے ہی پوچھ رہے تھے. حسن صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال کیا ہے، تو نون لیگ سے بھی ہم نے پوچھ لیا، پی ٹی آئی سے بھی پوچھ لیا. پی ٹی آئی ابھی تک وہاں پہ گورنمنٹ میں ہے. آپ بتائیے کہ کیا ہوا، آج کیا ہونے جا رہا تھا اور کیوں تعطل ہے آئینی اس وقت وہاں پہ؟ بہت شکریہ آسما. میں سب سے پہلے تو مصدق ملک صاحب کو مبارکباد دوں گا آپ کے وزارت سے ان کے وزیر بننے پر. جو صورتحال ہماری پنجاب اسمبلی کے اندر ہے، شاید یہ تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے. یہ کبھی آمریت کے ادوار میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا. ضیاء کی چھتری تلے بھی جمہوریت رہی. مشرف کی آمریت کا بھی سامنا کیا اس اسمبلی نے اور اس پارلیمان نے. لیکن جو حالات آج کل نظر آ رہے ہیں، انتہائی شرم آتا ہے، انتہائی دکھ ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سیاسی کارکن جو 40 سال سے جدوجہد کر رہے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی، رول آف لا ہوگا، اس میں آئین کی حکمرانی ہوگی اور سب کے لیے ایک پاکستان ہوگا، آج وہ سارے خواب ٹوٹتے نظر آتے ہیں اور اپنے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ بڑا ہی بھیانک اور تاریک نظر آ رہا ہے. اب میں جب اسمبلی میں تھا اور پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا اس پہ جس طرح ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے ممبران کے اوپر نان ممبرز نے حملے کیے، زد و کوب کیا، کھینچا، مارا، پیٹا، اور پھر اس پہ جو چودھری صاحب کا ریئیکشن تھا، جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس تھے، جو ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بازو باندھے ہوئے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، اور جو ان کی چیخ و پکار تھی، اور پھر جو ان کی ویڈیو ریکارڈنگز اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ نان ممبرز کو انٹر کر رہے ہیں اور جس طرح وہ تھم ہلا کے اور مبارکبادیں دے رہے ہیں اور ٹھیک کا کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. اور آج کا جو اجلاس تھا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامہ آرائی ہونی تھی. آج کے اجلاس کو
اور پھر جس طرح اس کو ارجرن کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تاریخ کا ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ ایک نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی ہے، جس کی کاؤنٹنگ تک اجلاس نہ آپ روک کر سکتے ہیں، نہ ارجرن کر سکتے ہیں، اس کو بغیر سٹنگ کے چیمبر میں بیٹھ کے اس کو ارجرن کر دیا، یعنی ایک اور غیر آئینی قدم، ایک اور غیر آئینی قدم، یعنی اتنے غیر آئینی اقدام کے بعد غیر آئینی قدم۔ اچھا یہ اور میں اس وقت تمام سیاسی قوتوں سے کہوں گا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ انارکی کی طرف جا رہا ہے، یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اور ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے۔ ٹھیک، یہ آج ہمیں وہ حکیم سعید صاحب کی جو پیشین گوئیاں تھی جو کتاب میں انہوں نے لکھا، آج وہ بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج جو ایدی صاحب کے ساتھ گفت و شنید ہوئی ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کی اور حمید گل صاحب کی، آج وہ بھی ہم کہنے کو تیار ہے کہ وہ بالکل حقیقت پہ مبنی اچھا اب یہ اب اس پہ یاور بخاری صاحب انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بالکل۔ اچھا یہ حسن مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ آج جس طرح سے ہاؤس ایڈجرن ہوا، صدر مملکت نے بھی کہہ دیا گورنر صاحب سے اوتھ لے لیں، ابھی تک کوئی ایسی سنوائی نہیں، ایک اور غیر آئینی قدم۔ آسما پہلے تو میں حسن بھائی کو تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ کوئی اسمبلی کے اسٹاف کے علاوہ کسی بندے کو اندر نہیں بھیجا گیا۔ فیشل ریکگنیشن ہمارے پاس ہے، کیمرہ کے اوپر ساری فوٹیج موجود ہے، اور وہ سب کچھ آپ دیکھ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ فیشل ریکگنیشن سے سب کو پکڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دن ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، مزاری صاحب نے ان لوگوں کے 500 پاسز 12 بجے سائن کیے اور ان کے بندے اندر آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ سیکرٹری صاحبان کھڑے ہوئے تھے، کم از کم 2 کو ہم نے شناخت کی ہے۔ اور پھر جب یہ کہتے کہ پرویز الہی صاحب تھمز اپ کر رہے تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا، وہ فوٹوگراف موجود ہے، وہاں سے سامنے سے ہمارے ایم پی ایس گزرے اور انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب انشاءاللہ وزیر اعلیٰ آپ ہیں، تو انہوں نے تھمز اپ کیے، اور یہ اس چیز کو اس طریقے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جہاں تک بات کرتے ہیں کہ پٹیاں اور یہ اور وہ، ہماری خواتین کو چوٹیں لگی، ہماری ایک خاتون ایم پی اے کوما میں ہیں اس وقت، اور وہ ان لوگوں کی دہشت گردی کی وجہ سے ہوا اسمبلی کے اندر۔ جہاں تک بات کرتے ہیں کہ اسمبلی میں آج کیا ہونا تھا، آج پولیس قانون کے خلاف اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر پلین کلوز میں کھڑی ہوئی تھی، اور یہ کنٹرول ہو رہا ہے سارا اسلام آباد سے، یہ وزیر اعظم صاحب سارا کنٹرول کر رہے ہیں، ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب، اور وہ ان کی ساری ایما پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس دن بھی ایسی ہوا، آئی جی نے پارلیمنٹ کا پریویلیج بریک کیا، اور جس طریقے سے کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا مگر جو ہوا مزاری صاحب کے ساتھ، وہ ایک سیاہ دن ہے، اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مصدق صاحب اب آپ نے سنا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کر رہی ہے، انارکی کی بات ابھی کی، فواد چوہدری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مطلب فساد ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، شیخ رشید صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، آپ بھی بھانپ رہے صورتحال کو، کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ گورنمنٹ تو آپ ہیں اس وقت۔ دیکھیے کنٹرول تو صرف ریٹ آف دا اسٹیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ آئین اسٹیبلش کرتا ہے، اور اگر کوئی ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، وہ یہ کہہ دے کہ ہم عدالت کو بھی نہیں مانتے، وہ یہ کہہ دے کہ ہم الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے، وہ یہ کہہ دے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، وہ یہ کہے کہ ہم سیاسی مخالفت کو بھی نہیں مانتے، ہم اس کو بھی غداری سمجھتے ہیں، تو جب ہر طرف کافر کافر اور غدار غدار کی صدا ہوگی تو ملک میں بے امنی تو ہوگی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ بے امنی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی، جب کریں گے تو ہوگی، کرنے سے ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون کر رہا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ کون ہے جو آئین کو پامال کر رہا ہے ہر جگہ پہ، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون اشخاص ہیں جو کہہ رہے ہیں، جیسے پہلے ہمارے ڈکٹیٹرز کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے آئین، کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ تو حق اور بدی کی لڑائی ہے، تو اسی لیے آپ اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ پھینکا، غداری کا مقدمہ سابق وزیر اعظم پہ اور صدر مملکت۔ میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اس پہ کو اٹھایا گیا ہے، اس پہ غور کیا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو بڑا کیئرفلی استعمال کرنا چاہیے۔ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ غداری کا مقدمہ درج کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اور اس کو بڑا کیئرفلی اور بڑی متانت کے ساتھ سوچ بچار کے بعد اس پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن آرٹیکل
आर्टिकल 5 तो लगा दिया गया था हमारे ऊपर, वो क्या था आप मुझे ये बताइए। आर्टिकल 6 पे तो डिस्कशन खुली तो आपने ये सवाल उठा दिया। आर्टिकल 5 तो उस वक्त के कानून के वजीर ने आके फ्लोर के ऊपर कहा कि आर्टिकल 5 लगता है, और उस वक्त के जो से गद्दारी और जी एग्जैक्टली, और वहां पे बैठे हुए जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि हाँ लगता है, इस वजह से इनको वोट देने का कोई हक नहीं है, इस वजह से मैं ये वोट कैंसिल करता हूं। वो क्या था आप मुझे बताइए। अगर आपको कहा जाए कि आइन कहता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं, आप कहते हैं हम नहीं करवाते। आपको कहा जाता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हल्फ लें, आप कहते हैं हम नहीं लेते। आप कहते हैं, आपको कहा जाता है कि आप असेंबली को प्रोरोग नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपने कहते हैं मैंने किया। जब यहां तक बात आ जाए तो इसका मतलब है कोई एक तो ऐसा गिरोह है जो चाहता है कि इस मुल्क में बदअमनी हो। अच्छा, अब वो गिरोह को आपने कंट्रोल करना है क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, तो क्या करें? क्योंकि उसमें देखिए ना, आप वो अपोजिशन भी है और उसको आपने, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसी पे बात दो चीजें करेंगे। ठीक है, वो ब्रेक के बाद दो चीजें पूछती हूँ मैं आपसे। एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद पूछते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करना चाहती है आइन पे अमलदारी के लिए। क्या आर्टिकल 6 ही आखिरी हरबा है या इसके अलावा भी कुछ है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हसन साहब, अब ये बात हो रही थी आर्टिकल 5 की और आर्टिकल 6 की, ये लगाने की, गद्दारी की भी बात हो रही थी। वजूहात मुझे बतानी है डॉक्टर साहब ने, लेकिन कुछ आप बताइए सर, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाबियां दी ते काफी कुछ हो रही है सर। आसमा गल है भी चौधरी साहब की वो मिसाल है भी इन्हां दा कि कख नहीं रहा साडा ते तीला नहीं रहन देना अगले का। चौधरी साहब इस गल पे लगे हुए ने। एक छोटा जिहा वाकया है, हाँ जी, कि एक ना पिंड च दो जट्टा ने फैसला किया कि यार कोई गन्ना शिन्ना बीजीए कि कोई पैसे आन भुख नाल मर गए आ। तो उन्होंने बेचारिया ने ना बैठिया सलाह करदिया गन्ना तैयार भी कर लिया और इस हद तक पहुंच गए कि ते सारा पिंड वालिया ने चूक जाना ते गन्ने ते तबाह हो जाएंगे, कुछ इन्हां दा पहले कर लईए। अच्छा, उन्होंने पिंड नूं अग ला दिती ते डंडे लै के दोवें बह गए। जेड़ा बेचारा अग दा मारिया बाहर निकले ओनू डंडियां नाल ढा देण ते नाल उन्हां नूं कहण भी होर चूपो। साडे नाल ओह होया कि साडी कौम नूं कोई एडे सबज बाग विखाए कि 1 करोड़ नौकरी भी दे देंगे, 50 लाख घर भी दे देंगे, और हुण असीं आखने भी होर चूपो भाई, तुसीं जो तुहाडे नाल होना चाहिदा सी ओह होया। मैं जरा जवाब आइन और कानून, सही बात है, बिल्कुल आइन और कानून की कोई गल भी नहीं। मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हाँ और मैं ऐसे ईमान की हद तक मैं इहदे ते यकीन रखना कि नजरियात तो अगे पीछे नहीं होना। सही है। मैं यावर भाई की इज्जत भी बड़ी करना, मेरा भाई है और बुखारी है, मैं आप बुखारी हाँ, मेरा एक रिश्ता है इहदे नाल खून दा। लेकिन आज मैनू इतनी इंतहाई तकलीफ हुई जदों उन्होंने कहा कि यार उत्थे कोई नॉन मैंबर नहीं सी। अगर उत्थे 100 तो घट नॉन मैंबर होण ते मैं सवेरे रिजाइन दे देंगा। और मैं वो वीडियो क्लिप्स दिखाना जेड़े वो एंटर हो रहे ने, जिन्होंने परवेज इलाही आशीर्वाद दे के अगे मेंबरां नूं भेज रहे और जिन्हां तों तशद्दुद करवा रहे। ठीक बात। यावर भाई खुदा दा नाम, ये अब यावर भाई, अब मैं जवाब देता हूँ आसमा जी, ये मैंने कहा कर रहे हैं यार, रिकग्निशन है, कर रहे हैं 100 बंदे पहले नहीं थे, आप लोग वीडियो क्लिप्स में गिन लें। मेरे ख्याल 15 से 20 इससे मैं कह रहा हूं कम हो यावर भाई, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं प्रोग्राम में बैठ के ये देखिए वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं गिनवा दूंगा, मैं बता दूंगा आपको, मतलब ये तो बहुत बड़ी गिनवा दूंगा आपको। क्या कर रहे हैं? जहां तक आर्टिकल 5 की बात आप करी थी ना पहले, आर्टिकल 5 का ये है कि हम कहते हैं मुदाखलत हुई है, जो पिछली एनएससी ने उसकी वेरिफिकेशन की है कि हम पिछली एनएससी के मिनट्स को हम वेरीफाई करते हैं, तो उसके अंदर मुदाखलत से पहले साजिश होती है, तब हम इसलिए कहते हैं हम इस हक में है कि आर्टिकल 5 लगना चाहिए था। लेकिन जहां तक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने बात की, वो इसलिए कि एक साजिश है जिसकी वजह से मुदाखलत हुई और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। इसके अंदर बैरूनी मुल्क की एक मुदाखलत है जो साजिश के बगैर नहीं हो सकती। हम दूसरी बात, जहां तक पंजाब असेंबली की बात है, मेरा भाई है हसन, मैं कहता हूं कि आप फेशियल रिकग्निशन के थ्रू
एक एक बंदे को रिकग्नाइज करें, असेंबली का स्टाफ। सर, इस वक्त तक वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब है सर, वो उनको करना चाहिए था ये काम, अभी तक तो वही वजीर आला है। देखें, और सारी पीटीआई घर चली गई, वो अभी तक वजीर आला है। मैं माजरत करूंगा कि आसमा, हाँ। और ये बात नहीं है, देखिए मेरे लिए जमहूरियत हर चीज से फौकियत रखती है। चलिए, ये अब हसन भाई वो कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करें ना, जो लोग हुए, आप वजीर आला नहीं है। आर्टिकल 6 की जो बात है, एक नहीं 100 दफा शौक पूरा करें। इनको अवाम इस दफा बता देगी कि ये आर्टिकल 6 इनकी मनमानी से नहीं लग सकता। ठीक है, ये अवाम इनको बताएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये अवाम अगर 20 लाख लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आपने कहा ये माजी में है, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये ना वो छांगा मंगा वाली नून लीग है, ना जियाउल हक वाली नून लीग है, ये वो वक्त चले गए। ठीक, 2 मिलियन लोग साबिक वजीर आजम कह रहे हैं यहाँ पे आएंगे, और आप कह रहे हैं 2 तरीके हमारे पास। तो आइन तहलील कर देना चाहिए। अगर किसी जगह पे 2 लाख या 5,000 या 20,000 जिनको 2 लाख कहा जाए या 20 लाख कहा जाए या 20 लाख आ जाएं, तो क्या होना चाहिए? आइन तहलील हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट, ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या जवाब है? हमने इनको कब कहा है कि मत लाएं? आइन के तहत आए एहतजाज। जी, मैं तो आपको मैं मान रहा हूं, मेरा और आपका कोई इख्तलाफ नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आइन के तहत आपको ये आइन इजाजत देता है कि आप एहतजाज करें, आपको लोगों को लाना है, लेकर आए। लेकिन आपसे 4 साल तक हम मांगते रहे इलेक्शन, आपने कहा हमारा ये आईनी हक है वजीर आजम का कि जब वो चाहेंगे असेंबलीज तहलील करेंगे, और हम नहीं करते। आज वही हक हमारा है। उसी आइन के तहत आपके हलीफ आपको छोड़कर गए, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, जिसके नतीजे में नया प्राइम मिनिस्टर बना। जो हक आपके प्राइम मिनिस्टर का था वही हक इस प्राइम मिनिस्टर का है। वो क्या, मैं गालिब का शेर एक अगर आपको इजाजत दें तो सुना दूं कि वो लाजिम था कि रास्ता मेरा देखो कोई दिन और, तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और। क्या बात है मुसद्दिक भाई, मसला आईनी बिल्कुल हम नहीं बात करें, आइन के हम बिल्कुल हक में हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। जिस तरीके से वोट को पामाल किया गया, आप लोगों ने खरीद के, पीपल्स पार्टी ने खरीद के, ये आईनी तो सर उसकी सबूत है उसके। नहीं, मगर यागर साहब आप तो एमक्यूएम को 18 या 19 बंदे दिखाकर एमक्यूएम को ले गए। यागर साहब आपके तो हलीफ, आपके तो पार्टी